عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 8ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 3 اسوۂ حسنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے معنی بتاؤں گی اور اس کا مفہوم بتاؤں گی تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو اور آپ کو یہ باتیں ہمیشہ یاد رہیں۔ تو بچوں، اسوہ کے معنی نمونہ یا مثال کے ہیں۔ بہترین اسوہ کا مطلب ہے بہترین نمونہ یا بہترین مثال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسوۂ حسنہ کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمام اچھی عادتیں اور بھلائیاں جمع ہو گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کے شکر گزار، فرما بردار اور نیکیوں میں پہل کرنے والے تھے۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کامل انسان کی زندگی ہے جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی دنیا میں اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو جس سے تمہاری دنیا بھی آباد رہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی ملے، تو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور ان کے اسوۂ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اگلے چند اسباق میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہے خلق عظیم، رحمت و شفقت۔
دعوت دینے والے کے لیے یعنی اسلام کی دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند اخلاق اور رحیم و شفیق ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رحم و شفیق بنایا اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اخلاقی لحاظ سے کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہ ہو۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کا ترجمہ ہے، اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اخلاقی صفت، عفو درگزر۔ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرعوب ہو کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی اور صدقے دل سے معاف فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ایک شخص کا قرض تھا۔ وہ ایک دن آ کر بہت سختی کے ساتھ مطالبہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا زور دیا کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی۔ صحابہ آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا، اسے ایسا کرنے کا حق ہے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور حسن سلوک لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور حسن سلوک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ میں کیا۔ ترجمہ: پس اللہ کی رحمت کے سبب سے تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم مزاج کے اکھڑ اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر سب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ان کی خیر نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ابو سفیان کے گھر پر یا بیت اللہ میں پناہ لے لے، وہ امن میں ہوگا۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو بچوں، خلق عظیم کے معنی ہے عادت یا خصلت اور سلوک۔ خلق کی جمع اخلاق ہے۔ کسی شخص کی عادتوں، خصلتوں اور بول چال ہی سے اس کے اخلاق کے اچھا یا برا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام میں اچھے اخلاق پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب لوگوں سے اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رحیم اور شفیق بنایا، اور قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔
اخلاقی لحاظ سے کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں ہر شخص کے حقوق کا پوری طرح خیال رکھا گیا، کمزور اور ضعیف کے حق کو مقدم رکھا گیا۔ جہاں چھوٹوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ بڑوں کا ادب کریں، وہاں بڑوں کو بھی تاکید کی گئی کہ وہ چھوٹوں سے شفقت کا سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بزرگوں کا حق نہیں پہچانتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ مثالی رحمت کا سلوک روا رکھا۔ کفار مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ مسلمان جب 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئے تو لوگ انتقام کی وجہ سے خوفزدہ تھے کہ ان کے ساتھ سلوک کیسا کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، یعنی تم پر کوئی سزا نہیں۔ اس وقت اسلام کے دشمن ابو سفیان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے گھر کو جائے پناہ قرار دیا پھر ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا گیا۔ وحشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمیر بن وہب شہید کرنے کے ارادے سے مدینہ آئے لیکن پکڑے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لڑائی سے واپس آتے ہوئے ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ ایک بدو کافر تلوار ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر پوچھا کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر بدو کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے وہی تلوار اٹھا کر اس سے پوچھا کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ ڈر کی وجہ سے اس کے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر سب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ان کی خیر نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جانوروں پر شفقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ فرماتے۔ چنانچہ ایک صحابی نے جب کسی پرندے کے بچوں کو اٹھایا اور وہ شور مچانے لگا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس پرندے کے بچے کو اٹھا کر بے قرار کیا ہے؟ اس پر اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بچے لا کر ادھر رکھ دیے، جس کے بعد اس پرندے کو قرار آیا۔ ایک دفعہ ایک اونٹ والے کو اس کے اونٹ کے بارے میں نرمی کرنے، کافی خوراک دینے اور طاقت کے مطابق بال لادنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ بچوں سے پیار۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا۔ ایک بدو اقرا بن حابس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ بولا، میرے 10 بچے ہیں،
میں نے کبھی ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس طرح فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بچوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں پرندے کے بچے تھے اور پرندے کی ماں شور مچانے لگی اور صحابی کے سر کے گرد چکر لگانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فوراً جاؤ ان بچوں کو وہیں رکھ آؤ جہاں سے لائے ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک اونٹ والے کو اونٹ کے ساتھ نرمی کا حکم دیا اور اس کی خوراک کو زیادہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہیں جا رہے ہوتے اور راستے میں بچے مل جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکراتے انہیں سلام کرتے، ایک ایک کو گود میں اٹھا لیتے، ان کے منہ کو چومتے اور کھانے کی کوئی بھی چیز دیتے۔ بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو پردے کے پیچھے عورتیں بھی ہوتی۔ ان میں سے کسی کا بچہ رونے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی سورتیں پڑھ کر نماز جلد ختم کر دیتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا تو اس وقت ایک صحابی آپ کے پاس موجود تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ کافروں سے جنگ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے کہ کسی بچے کو مت مارنا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جو کوئی بچوں کو دکھ دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے عورتیں بھی فیضیاب ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ان کا صحیح حق دیا، ان کی قدر و منزلت بڑھائی، ان کے حقوق مقرر کیے، جائیداد میں حصہ دلایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر خاص تاکید فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ایک سفر میں کچھ اونٹوں پر عورتیں سوار تھیں۔ حبشی غلام انجشہ کے اشعار پڑھنے پر اونٹ تیز چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجشہ کانچ کے شیشوں کو نہ توڑ دینا، یعنی اونٹوں کے تیز چلنے کی وجہ سے عورتوں کو تکلیف نہ ہو۔ جب سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اونٹ پر اس طرح بٹھاتے کہ سوار کراتے کہ گھٹنا آگے بڑھا دیتے اور وہ اپنا پاؤں اس پر رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاتی۔ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار تھیں۔ اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں گر گئے۔ حضرت
ابو طلحہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے عورت کی خبر لو۔ تو بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عفو درگزر، بچوں سے پیار اور جانوروں سے شفقت کا درس دیا، وہیں پر عورتوں کو بھی محبت و شفقت سے عورتوں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور انہوں نے اپنی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ یا حیات طیبہ کا مطالعہ کریں یا اسے پڑھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانیت سے محبت کا درس دیا ہے۔ تو بچوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے ایک مثالی زندگی گزاری، دکھ سہے، خوشیاں دیکھی، ناکامیاں برداشت کی اور کامیابیاں حاصل کیں، جنگیں بھی لڑیں اور امن کی حالت میں بھی رہے، سفر کی زندگی بھی دیکھی اور گھر کی بھی، اور تمام حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے سر منہ نہیں ہٹے اور اللہ کے احکامات کو بہترین طریقے سے بجا لاتے رہے۔ اس طرح انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ایک مسلمان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی فرمایا، ترجمہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، تم لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں اور غلاموں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے اور اپنی 2 انگلیاں ملا لی، یعنی دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح غلاموں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے، تم جو کھاؤ وہی انہیں بھی کھلاؤ اور جیسا خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو۔ تو بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر اس کے عذاب سے بچایا، ایک اللہ کی عبادت اور اس سے محبت سکھائی، اور ایک ایسا نظام زندگی دیا جو انسانیت کو امن و سلامتی کی طرف لے جاتا ہے اور نوع انسان کے لیے سراسر رحمت ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت ثابت ہوئے۔ تو بچوں، یہاں پر ہمارا یہ سبق نمبر 3 ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پڑھ کر اور سمجھ کر اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں لائیں گے، اور جن باتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ان پر عمل کریں گے اور غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنا اخلاق اچھا بنائیں گے، چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں گے، بڑوں کی تعظیم اور عزت کریں گے اور چھوٹوں سے محبت کریں گے، درگزر والا رویہ اپنائیں گے تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو اور کسی سے بدلہ لینے کی روایت نہ پڑے۔ اسی طرح بچوں، جانوروں سے محبت کریں گے اور جانوروں کے ساتھ شفقت کا رویہ اپنائیں گے، اور ایسی کوشش کریں گے ہمیشہ کہ کسی بھی انسان یا جانور کو آپ کی طرف سے
کوئی بھی پریشانی نہ پہنچے، کیونکہ جانور آپ کو پتہ ہے کہ بے زبان ہوتے ہیں، لیکن ان کے بھی وہی احساسات ہوتے ہیں جو انسانوں کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہیں تکلیف دیں گے یا تکلیف پہنچائیں گے تو وہ بھی انسان کی طرح ہی اس تکلیف کو اٹھاتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام جانوروں، انسانوں اور تمام امت کے ساتھ اپنا رویہ اور سلوک بہت اچھا بنائیں اور ایسی مثال قائم کریں کہ لوگ ہماری یعنی مسلمانوں کی مثال ہر ایک کو دیں اور ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے کو لوگ اپنائیں، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بخشش رکھی ہے۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمیں اپنے اعمال کا جنت میں اچھا صلہ دیا جائے گا۔ بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور اس کی باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور دوسروں کو بھی یہ اچھی باتیں بتائیں گے۔ چوتھے سبق کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔